بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج اس شام کے لیے جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ ٹو فائنڈ پیراڈائز، جنت کو پانے کا راستہ کیا ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، ہاؤ ٹو فائنڈ پیراڈائز کا جو کوشچن ہے وہ ڈائریکٹ طور پر جڑا ہوا ہے ہاؤ ٹو فائنڈ گاڈ سے، یعنی خدا کو کیسے پایا جائے۔ اسی سے جڑا ہوا ہے یہ سوال کہ پیراڈائز کو کیسے پایا جائے۔ دونوں ایک دوسرے سے اتنا زیادہ جڑے ہوئے ہیں کہ آپ دونوں کو الگ نہیں کر سکتے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ پیراڈائز ہے کیا؟ قرآن کے مطابق پیراڈائز خدا کا پڑوس ہے، خدا کے نیبرہڈ میں جینے ہی کا نام ہے پیراڈائز۔ کئی بار مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ پیراڈائز کی بات کرتے ہیں، یہ تو لالچ کی بات ہوئی۔ کچھ سسٹم ایسے بنائے گئے ہیں جنہوں نے پیراڈائز کو لالچ کا عنوان دے دیا ہے۔ ان کے نزدیک سیلف لیس ہونا چاہیے آدمی کو، یہاں تک کہ پیراڈائز بھی اس کا ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل ایک خیالی بات ہے، اس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیے، قرآن میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ میں دبئی گیا تھا ایک بار، تو وہاں یہی سوال مجھ سے کیا گیا۔ ایک بزرگ آئے، انہوں نے کہا میں خدا کو مانتا ہوں لیکن میں پیراڈائز کو نہیں مانتا، کیونکہ یہ تو لالچ کی بات ہوئی۔ تو میں نے ان کو قرآن کی ایک آیت بتائی۔ دیکھیے، قرآن میں جنت والوں کے کئی قصے بتائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جو کنگ تھا مصر کا، فیرو یا فرعون، تو اس کی جو بیوی تھی جن کا نام آسیہ تھا، وہ حضرت موسیٰ کے اوپر ایمان لائی۔ یعنی فرعون نے، یعنی ان کے ہسبینڈ نے تو حضرت موسیٰ کا انکار کر دیا، ان کے میسج کو نہیں مانا، لیکن ان کی جو بیوی تھیں آسیہ، ان کی سمجھ میں بات آ گئی، انہوں نے حضرت موسیٰ کے دین کو یا ان کے میسج کو مان لیا، یہاں تک کہ اس کو ڈکلیئر بھی کر دیا۔ تو جب فرعون کو معلوم ہوا کہ خود ان کی بیوی نے موسیٰ کے دین کو مان لیا ہے، تو وہ بہت غصہ ہوا۔ اس نے کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا، بہت ذلت کے ساتھ تم کو مرواؤں گا۔
تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کنگ ہو، جو چاہے فیصلہ کرو۔ تو اس وقت جب کہ ان کے سامنے یہ آیا کہ یا تو موسیٰ کے دین کو لیں یا فرعون کی بات کو مانیں، تو انہوں نے فرعون کی بات کا انکار کر دیا، یعنی مصر کے، ایجپٹ کے کنگ کا، اور حضرت موسیٰ کی بات کو مان لیا، جو اس وقت ایک عام آدمی کی حیثیت رکھتے تھے وہاں۔ تو آخر وقت میں ان کی زبان سے ایک دعا نکلی، آخر وقت میں جب کہ وہ اس دنیا کو چھوڑنے والی تھیں اور فرعون کے تلوار سے قتل ہونے والی تھیں۔ ان کی دعا یہ تھی، رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ۔ جیسے آخری خواہش ہوتی ہے انسان کی موت سے پہلے، تو انہوں نے خدا سے اپنی یہ خواہش بتائی کہ رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے پڑوس میں میرے لیے گھر بنا دے۔ یہ دعا قرآن میں نقل ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کنفرم کر رہا ہے کہ یہ دعا صحیح دعا تھی ان کی، قرآن کا اس کو انڈورس کر رہا ہے۔ تو اس دعا سے معلوم ہوا کہ اس دعا میں جنت کی ڈیفینیشن ملتی ہے۔ وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جنت خدا کے پڑوس میں جینے کا نام ہے۔ تو جب میں نے یہ کہا، دبئی کے وہ صاحب جو تھے تو فوراً وہ مان گئے۔ ان کا کہ مجھے جنت کا یہ کانسیپٹ معلوم نہیں تھا، میں جنت کو صرف ایک لالچ کی چیز سمجھتا تھا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیے، اگر آپ کسی کنٹری کے پریزیڈنٹ کے گیسٹ ہوں تو کیا ہوگا؟ کیا وہاں کے آپ جھگی جھوپڑی میں رہیں گے؟ کیا وہاں آپ کو فٹ پاتھ پر سونا پڑے گا؟ کیا وہاں آپ بھوکے رہیں گے؟ کسی ملک کے پریزیڈنٹ کا گیسٹ ہونا اپنے آپ میں یہ بات رکھتا ہے، اپنے آپ میں یہ بات شامل ہے اس میں کہ آپ وہاں کے بہت ہی اچھے گھر میں رہیں گے، ساری فیسلٹیز آپ کو حاصل رہیں گی، یعنی اس ملک کی جنت میں آپ کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کیا ہے۔ جنت خدا کے پڑوس میں جینے کا نام ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی اس خدا کے پڑوس میں رہے جس نے اس یونیورس کو بنایا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ خدا کی کریشن میں کتنی زیادہ بیوٹی ہے۔ ہرے بھرے درختوں کو دیکھیے، اس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ آپ پھول کو دیکھیے، کتنا حسن ہے پھول کے اندر۔ آپ دریا کے روانی کو دیکھیے، جب دریا پہاڑ سے اتر کر میدانوں میں بہتا ہے تو کیسی عجیب میوزک اس کے اندر سے نکلتی ہے۔ آپ چڑیا کے چہچہاؤ کو دیکھیے، کتنی سریلی آواز ہوتی ہے چڑیوں کی۔ اس سے آپ خدا کا ٹیسٹ کیا ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ خدا کا ٹیسٹ کتنا بیوٹیفل ہے اس کو آپ جان سکتے ہیں۔ تو یہ خدا کا ٹیسٹ، خدا کی کوالٹیز، خدا کے ایٹریبیوٹس جو مینیفیسٹ ہوئی ہیں اس دنیا میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا پڑوس کتنا زیادہ بیوٹیفل ہوگا۔ تو گویا جنت خدا کے بیوٹیفل
پڑوس میں رہنے کا نام ہے. خدا جن کو ایکسیپٹ کرے گا، خدا جن کو عزت دینا چاہے گا، خدا جن کو ریوارڈ دینا چاہے گا، ان کے بارے میں خدا اعلان کرے گا کہ ان کو میرے پڑوس میں بسا دو، میرے پڑوس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو جنت جڑی ہوئی ہے خدا سے. تو یہ لالچ کا سوال نہیں ہے، یہ خود ڈائریکٹ طور پر سچائی کی جو آپ ڈسکوری کرتے ہیں اس سے جڑی ہوئی ہے یہ چیز. اس کا تعلق معرفت سے ہے، اس کا تعلق ریئلائزیشن سے ہے، اس کا تعلق ٹروتھ سے ہے، اس کا تعلق خدا کو پانے سے ہے. تو یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ غلط طور پر لوگ پیراڈائز کو جوڑ دیتے ہیں لالچ سے. اس کا لالچ سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری چیز جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پیراڈائز کسی مسٹیریس چیز کا نام نہیں ہے. پیراڈائز کسی کو مسٹیریسلی نہیں ملے گی. پیراڈائز ایک کریکٹر کا نام ہے، پیراڈائز ایک کلچر کا نام ہے، پیراڈائز ایک اسپرٹ کا نام ہے، پیراڈائز ایک ریولوشن کا نام ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آج کا جو ٹائمس آف انڈیا ہے، آج میں نے 4 اپریل کا، اس میں ایک آئٹم چھپا ہے کہ انلیش دیٹ اینگر، انلیش دیٹ اینگر. آج کل دنیا میں اور انڈیا میں ایک نیا کانسیپٹ بہت پھیل رہا ہے، وہ ہے انلیش دیٹ اینگر. یعنی جب غصہ آئے تو اس کو پھینک مارو. مثال کے طور پر اس میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے پنچ بیگ ہوتا ہے اور باکسز اس پر مارتے ہیں گھوسا پنچ بیگ پر، تو اس میں بتایا گیا ہے کہ اپنے گھر میں ایک پنچ بیگ رکھ لو، جب غصہ آئے تو اس پر جا کر مارو. انلیش دیٹ اینگر. اس طرح کی باتیں لوگوں کو بڑی اچھی لگتی ہیں کیونکہ اس میں ایک تماشے کی بات ہے. بہت سے لوگ اس کو اختیار کر رہے ہیں. دیکھیے یہ بات کوئی سادہ بات نہیں ہے. یہاں پر اس دنیا میں 2 ڈفرینٹ کلچر ہیں. ایک ہے پیراڈائز کلچر اور یہ کیا ہے انلیش دیٹ اینگر کلچر. 2 ڈفرینٹ کلچر ہیں. اینگر ایک ایسی چیز ہے جو سب میں ہوتی ہے. کوئی بھی انسان اینگر سے خالی نہیں، لیکن سارے لوگ اینگر کو ایک ایول کے روپ میں دیکھتے ہیں. تو انلیش دیٹ اینگر کا جو کانسیپٹ ہے اس میں بھی یہی سمجھا گیا ہے کہ اینگر ایک ایول ہے، اس کو پھینک مارو. انسان کے اوپر نہیں مار سکتے تو پنچ بیگ کے اوپر مارو، دیوار پر مارو، پتھر پر مارو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدا کے کریشن پلان، خدا کا جو کریشن پلان ہے اس کو نہ جاننے کی وجہ سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. خدا نے اینگر کس نے پیدا کیا؟ خود کریٹر نے پیدا کیا. اینگر از اے پارٹ آف نیچر. اینگر ہم نے کہیں سے ایکسپورٹ نہیں کر لیا ہے.
اینگر کہیں سے ہم نے ایکسپورٹ یا امپورٹ نہیں کر لیا ہے، وہ خود ہمارے اندر ہے. اینگر کس لیے ہے؟ اینگر ایک ایول نہیں ہے، اینگر ایک اپرچونٹی ہے. پیراڈائز کلچر کے مطابق قرآن میں ہے کہ جنت والے کون ہیں؟ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. جنت والے وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. جو غصے کو پی جاتے ہیں. یعنی پیراڈائز کلچر یہ ہے کہ آپ اینگر کو کنورٹ کریں ایک اور بہتر چیز میں، یعنی نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کریں، اینگر کو کنورٹ کریں فارگیونیس میں. تو یہ آپ کے لیے ریوارڈیبل بن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے پیراڈائز کا سب سے بڑی جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جب آپ کے اندر اینگر آئے، جب لسٹ آئے، جب کوئی منفی تھاٹ کا طوفان اٹھے آپ کے اندر، تو وہی وقت ہوتا ہے جب کہ آپ پیراڈائز کو حاصل کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے آپ اس نگیٹو تھاٹ کو پازیٹیو تھاٹ میں کنورٹ کریں. یہی تو پیراڈائز کی پرائس ہے. قرآن میں ہے کہ سورہ عنکبوت میں کہ کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ انہیں پیراڈائز مل جائے گی صرف یہ کہنے سے کہ ہم خدا پر ایمان لائے. نہیں، انہیں جانچا جائے گا. بغیر جانچ کے کسی شخص کو پیراڈائز ملنے والی نہیں ہے. وہ جانچ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اسموتھ کنڈیشن میں کسی کی جانچ نہیں ہوتی. جب تک آپ کو جھٹکا نہ لگے، جب تک آپ کو غصہ نہ آئے، جب کوئی نگیٹو تھاٹ آپ پر اٹیک نہ کرے، تب تک آپ کی جانچ کہاں ہوئی؟ تب تک آپ کی جانچ نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کی جو کلچر ہے وہ چونکہ کریشن پلان آف گاڈ سے واقف نہیں ہے، اس لیے ویسی باتیں کرتا ہے کہ انلیش دیٹ اینگر. جو صحیح کلچر ہے وہ اگر اس کے سامنے ہو تو معلوم ہو کہ یہ تو ایک اپرچونٹی ہے. یہ تو ایک اپرچونٹی ہے. جس طرح سے اگر آپ ایک بلیور ہیں، آپ خدا کی عبادت کرنے والے ہیں، اذان کی آواز آئی تو آپ نے سمجھا کہ اب مجھے عبادت کرنا ہے. وہ ایک کال ہے عبادت کی. اسی طرح جب آپ کے اندر کوئی نگیٹو تھاٹ ابھرا، جب کوئی طوفان آیا آپ کے اندر، کوئی اسٹارم آیا آپ کے اندر، اینگر کا، لالچ کا، مالس کا، ریونج کا، تو وہ بھی ایک کال ہوتی ہے. یہ کال کہ آپ اس کو اندر ہی اندر ڈیفیوز کریں، ڈیفیوز کر کے آپ اس مائنس کو پلس بنائیں اپنے لیے، اس نگیٹو کو پازیٹیو میں کنورٹ کریں. یہی وہ چیز ہے جو آپ کو جنت کے قابل بناتی ہے. میں یہاں پر کچھ اور باتیں کرنا چاہوں گا. ایک بہت بڑی غلط فہمی لوگوں کو یہ ہے کہ کوئی سمجھتا ہے کہ جنت جو ہے مل جائے گی اس طرح کہ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو جنت مل جائے گی. کوئی سمجھتا ہے کہ وہ زبان سے کچھ الفاظ بول دیے تو جنت مل جائے گی.
کسی بزرگ کا دامن تھام لیا تو جنت مل جائے گی. یہ سب چیزیں جنت میں لے جانے والی نہیں ہیں. میں یہاں پر اپنا ایک واقعہ بیان کروں گا جو میرے ساتھ پیش آیا آزادی سے بہت پہلے. آزادی سے بہت پہلے جب میں چھوٹا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، تو اس وقت میں گاؤں میں رہتا تھا. جب میں چھوٹی عمر میں تھا تب کی بات ہے. تو شہر میں، اعظم گڑھ شہر میں ایک روز میں سڑک پر چل رہا تھا، تو وہاں پر ہمارے عزیز تھے شہر میں، تو ہم جایا کرتے تھے کبھی کبھی. تو ایک دن میں شہر میں ایک روڈ پر چل رہا تھا، تو ایک جگہ پہنچا جہاں نوجوانوں کی بھیڑ دکھائی دی مجھے. وہاں پر ایک بلڈنگ تھی، تو وہ نوجوان لائن لگائے ہوئے کھڑے تھے وہاں پر. وہ تھا وہاں کا ایک اسکول، ویسلی اسکول. تو لائن لگائے ہوئے تھے، معلوم ہوا کہ وہاں پر مٹھائی بٹ رہی ہے، سویٹ بٹ رہی ہے. وہ نوجوان جو ہیں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک ایک کر کے آگے بڑھتے ہیں اور پھر آگے جا کر کے وہ سویٹ لیتے ہیں اور پھر چلے آتے ہیں. میں اس وقت چھوٹا تھا، میں بھی لائن میں کھڑا ہو گیا کہ شاید جو بھی ہو سب کے لیے مٹھائی بٹ رہی ہے یہاں پر. تو جب میں چلتے چلتے وہاں پہنچا، ونڈو پر پہنچا، جب میں ونڈو پر پہنچا، ونڈو کی دوسری طرف ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ آئیڈینٹی کارڈ. اس وقت میں اس لفظ کے معنی نہیں جانتا تھا، کیا مطلب ہے آئیڈینٹی کارڈ کا. تو میری سمجھ میں آیا کہ کیا پوچھ رہا ہے مجھ سے. تو پھر اس نے کہا کہ اپنا آئیڈینٹی کارڈ لاؤ. تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، پھر میں کھڑکی چھوڑ کر چلا گیا. اس وقت مجھے ایک سبق ملا، وہ آج تک مجھے وہ یاد ہے، وہ سین. اور اس وقت میرے انکانشیس مائنڈ میں ایک بات آئی تھی، جو بات کو میرے کانشیس مائنڈ میں آئی. یعنی اس وقت میں نے لاشعور کی سطح پر ایک بات جانی تھی، بات کو میں نے شعور کی سطح پر ایک بات دریافت کی. وہ کیا؟ جنت کی کھڑکی پر صرف کھڑا ہو جائے آدمی، اس سے کسی کو پیراڈائز نہیں ملنے والی ہے. ایک لائن لگی ہوئی ہے، لوگ کینڈیڈیٹ بنے ہوئے ہیں پیراڈائز کے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس لائن میں جو کھڑا ہو جائے تو اس کو پیراڈائز مل جائے گی. جب وہ کھڑکی پہ پہنچے گا تو اس سے وہ فرشتہ، وہ اینجل جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ پوچھے گا کہ اپنا آئیڈینٹی کارڈ لے آؤ. تو جو آدمی اپنا آئیڈینٹی کارڈ پیش کر سکے گا اس کے لیے جنت ہے، اور آئیڈینٹی کارڈ جو پیش نہ کر پائے گا اس کو جنت کا گیٹ اس کے لیے نہیں کھولا جائے گا.
یہ کارڈ کہاں بنتا ہے؟ یہ کارڈ اسی زندگی میں بنتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ 60-70 سال کی نہیں ہے. ہر انسان مرد یا عورت جو پیدا ہوا ہے وہ ایٹرنل لائف لے کر پیدا ہوا ہے. تو یہ جو زندگی ہے ہماری موت سے پہلے والی، اس میں جو ہم کرتے ہیں، جو ہمارا ریکارڈ بنتا ہے ہمارے بول کا، ہماری سوچ کا، ہمارے ایکشن کا، ہمارے بیہیویئر کا، اس سے جو ہمارا ریکارڈ بنتا ہے وہی ہمارا کارڈ ہے. اسی کارڈ کو پیش کرنے پر پیراڈائز ملے گی. اور جس کے پاس یہ کارڈ نہ ہو تو لائن میں کھڑا ہو جانے سے کوئی پیراڈائز میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. یعنی آج کل کی زبان میں کہوں گا کہ جو ڈیزرو کرے گا وہ پیراڈائز میں جائے گا. جو ڈیزرو نہیں کرے گا وہ پیراڈائز میں جانے والا نہیں ہے. اور یہ سارا معاملہ اسی دنیا میں ہونا ہے. یعنی موت سے پہلے کی جو دنیا ہے اسی میں یہ سارا ہونا ہے. اس کے بعد تو فیصلہ ہے، اس کے بعد تو ڈے آف ججمنٹ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آج تم ایک ایسی دنیا میں ہو جہاں کرنا ہے مگر ملنا نہیں ہے. ایک کوئی دنیا اور آئے گی جہاں تم کو ملنا ہے، وہاں پر ملنے والی چیز ملے گی، وہاں پھر کرنا نہیں ہوگا. تو یہ دنیا کرنے کی دنیا ہے اور موت کے بعد والی دنیا پانی کی دنیا ہے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت کے بعد وہاں جب ہم پہنچیں گے تو ہمارے بزرگ یا ہمارے پیغمبر وہاں کھڑے ہوں گے عصا لے کر کے اور سارے فرشتوں کو بھگا دیں گے اور کہیں گے ہم کو کہ ہمارے گروپ کے لوگ ہیں، انہیں پیراڈائز میں داخل کرو. اس قسم کی باتیں بالکل بیس لیس ہیں. اب میں آپ کو قرآن کی ایک سورہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں. یہ ہے قرآن کی سورہ نمبر 95 التین. اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وی کریٹڈ مین ان دا بیسٹ مولڈ دین وی کاسٹ ہم ڈاؤن ٹو دا لوئسٹ آف دا لو. یہ تمثیل کی زبان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وی کریٹڈ مین ود گریٹ پوٹینشیلس. ہم نے انسان کو بہترین پوٹینشیل کے ساتھ پیدا کیا.
انسان کو خدا نے بہترین پوٹینشیل کے ساتھ پیدا کیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے پوٹینشیل کو انڈر یوٹیلائز کر کے اپنے کو گڑھے میں ڈال دیتا ہے. یہ ہے میجارٹی کا معاملہ. پوٹینشیل ہر ایک لے کر آتا ہے, پوٹینشیل میں کمی نہیں ہے, پوٹینشیل میں فرق نہیں ہے, لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ اس کو غلط استعمال کرتا ہے, انڈر یوٹیلائز کرتا ہے. اس طرح سے وہ اپنے کو محروم کر لیتا ہے اس سے کہ اس کو وہ بڑا انعام دیا جائے جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے. تو یہ کمتر استعمال کیا ہے؟ وہ کمتر استعمال یہ ہے کہ جو چیز, جو پوٹینشیل یا جو صلاحیت دی گئی ہے پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں اپنا فیوچر بنانے کے لیے, اس کو آپ پری ڈیتھ پیریڈ میں اپنی زندگی بنانے میں لگا دیں, جس کو قرآن میں کہا گیا ہے عاجلہ تحبون العاجلہ, یعنی امیجیٹ گین. خدا نے جو پوٹینشیل دیا ہے, جو صلاحیت دی ہے, اس کو امیجیٹ گین کو حاصل کرنے میں لگا دیں, اور وہ چیز جو ملتی ہے موت کے بعد کی ایٹرنل لائف میں, اس کا کوئی دھیان نہ دیں, اس کے لیے کچھ نہ کریں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا پیش آئے گا؟ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ پیش آئے گا کہ دنیا میں تو بڑی شاندار زندگی انہوں نے بنا لی تھی, لیکن جب وہ موت کے بعد اگلے پیریڈ میں داخل ہوں گے تو وہ خالی ہاتھ ہوں گے, ساری شان ختم ہو چکی ہوگی. ساری شان ختم ہو چکی ہوگی. تو یہ معاملہ, وہی جو میں نے کہا غصے والی بات, اس سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیمپٹیشن سے لڑنا, امیجیٹ گین میں کیوں آدمی استعمال کرتا ہے اپنی صلاحیتوں کو, کیونکہ وہ ٹیمپٹیشن سے لڑ نہیں پاتا. آدمی کو بہت اچھے پوٹینشیل کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے, بہترین صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے, لیکن ساتھ ساتھ ٹیمپٹیشن رکھ دی گئی اس کے اندر. اس کے اندر خود کریشن پلان کے مطابق اینگر رکھ دیا گیا, لالچ رکھ دی گئی, مالش رکھ دیا گیا, حسد رکھ دیا گیا, ورلڈلی چیزوں کی طرف محبت رکھ دی گئی, یہ سب رکھ دیا گیا. تو اب اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ورلڈلی ٹیمپٹیشن سے اوپر اٹھائے, وہ اپنا تزکیہ کرے. اس کو قرآن میں تزکیہ کہا گیا ہے. ذالک جزاء من تزکیٰ, یعنی پیراڈائز ملے گی ان کو جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پیوریفیکیشن. پیوریفیکیشن یعنی جب دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ ایسا ہو کہ نگیٹو تھاٹ آئیں, اینگر آئے, لالچ آئے, آروگینس آئے, اس طرح کی چیزیں آئیں جو آدمی کو سرکش بناتی ہیں,
جو آدمی کو سچائی سے دور کرتی ہیں، تو وہ اس وقت اس کا احساس جاگ اٹھے کہ یہ تو میرا ٹیسٹ کا ٹائم آ گیا، میرا ٹیسٹ کا ٹائم آ گیا، اور پھر وہ اپنا پیوریفیکیشن کرے، اپنے آپ کو پیوریفائی کرے۔ یہی یعنی جو وہ سورج جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے، جس میں ایک انسان کو ہم نے پیدا کیا بہترین بناوٹ کے ساتھ، پھر اس کو ڈال دیا بہت نیچے گڑھے میں۔ اس کا مطلب یہ گڑھے میں ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ایسے نیگیٹو تھاٹ کے ساتھ پیدا کیا، ایسے ٹیمپٹیشن دے کر پیدا کیا کہ اس کے اثر میں آ کر کے وہ سچائی سے دور چلا جاتا ہے۔ لیکن جو اپنی فریڈم کو صحیح استعمال کرے، جو ٹیمپٹیشن سے لڑے، جو اپنے نگیٹو تھاٹ کو پازیٹیو تھاٹ میں کنورٹ کرے، تو وہ اس سے بچ جائے گا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ بچ جائیں گے جو خدا پر یقین کیا، جنہوں نے جو خدا سے ڈرے، اور خدا کی خاطر جنہوں نے اپنے آپ کو پیوریفائی کیا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو بچ گئے اس سے کہ وہ اسفل سافلین میں ان کا انجام ہو، بچ گئے اس سے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، یہ کہاں شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلے شروع ہوتا ہے یہ ریئلائزیشن سے، جس کو ہم معرفت کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان اس دنیا میں پیدا ہوا، یہاں پر طرح طرح کے خیالات ہیں، طرح طرح کے تھاٹ ہیں، طرح طرح کی فلاسفی ہے۔ ان سب میں انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ سچائی کو ڈسکور کرے۔ دیکھیے، سچائی کبھی بھی چلائے گی نہیں، کوئی اینجل آ کر کے اعلان نہیں کرے گا کہ دیکھو یہ سچائی ہے، اس کو پکڑو۔ ہمیں خود سچائی کو ڈسکور کرنا ہے۔ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ معاملہ وہ ہے جس کو کہتے ہیں ایجوکیشن میں ڈسکوری میتھڈ۔ ڈسکوری میتھڈ کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں بکھیر دی جاتی ہیں ایٹ رینڈم طریقے سے، پھر اسٹوڈنٹ کو کہا جاتا ہے کہ اس کو تلاش کر کے نکالو۔ تو دنیا میں خدا نے ہر قسم کی چیزوں کو بکھیر دیا ہے، یہاں تک یہاں سیٹن بھی ہے، یہاں آپ کا نفس بھی ہے، یہاں پہ ایول بھی ہے، یہاں برائی بھی ہے، اور پھر آپ کو چن چن کر کے TRUTH کو نکالنا ہے۔ یوں سمجھ لیجیے کہ اے سے زیڈ تک سارے حروف جو ہیں ہزاروں لاکھوں بلین کی تعداد میں بکھیرے ہوئے ہیں، اے سے زیڈ تک۔ اب ایک بچے سے کہا تھا کہ اس میں نکال کے ٹروتھ بناؤ، ٹروتھ لکھو، وہ ڈھونڈے گا، ڈھونڈ کر کیا کرے گا؟ اے کو چھوڑا اس نے، بی کو چھوڑا، سی کو چھوڑا، چھوڑتے چھوڑتے پھر ٹی ملے گا اس کو، پھر ٹی اٹھائے گا وہ، پھر بہت چیزوں کو ایلیمنیٹ کرے گا، پھر اس کو آر ملے گا، پھر آر کو اٹھائے گا، پھر اور بہت چیزوں کو ایلیمنیٹ کرے گا، پھر اس کو یو ملے گا۔ تو لیٹرس کے جنگل میں ڈھونڈ کر وہ ٹروتھ نکالے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اینجل آئے اور وہ TRUTH دے اٹھا کر کے دیکھو بھی یہ ٹروتھ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہے معرفت، یہ ہے ریئلائزیشن، یہ ہے ڈسکوری۔ تو جو لوگ اس کے لیے تیار نہ ہوں کہ اس ڈسکوری میتھڈ میں اپنے کو ڈال کر کے لیٹرس کے جنگل میں سے لیٹرس کو نکال کر ٹروتھ کو لکھیں، انہیں کبھی سچائی نہیں ملے گی۔ اس ٹیسٹ سے تو باہر آدمی گزرنا ہے، ہر آدمی کو، ہر عورت کو، ہر مرد کو اس ٹیسٹ سے گزرنا ہے کہ اسے خود ڈھونڈ کر TRUTH نکالنا ہے اور پھر ٹروتھ کو لکھنا ہے اس کو۔
پھر جب اس نے ٹروتھ کو ڈسکور کر لیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس کو سرنڈر کرنا ہے، خدا کے آگے سرنڈر کر دینا ہے. سچائی کو یا خدا کو صرف دریافت کرنا کافی نہیں ہے. جس طرح سے آپ راستہ چل رہے ہیں، کہیں آپ دریافت کریں کہ آگے بھیڑیا کھڑا ہوا ہے، ایک الف کھڑا ہوا ہے، یہاں پر ایک ٹائیگر کھڑا ہوا ہے، یہاں ایک سانپ موجود ہے، تو صرف دریافت کرنا کافی نہیں ہے. ڈسکوری کے معنی یہ ہے کہ وہ ایکشن میں آ جائے آپ کے. میں نے ایک بار تو حیدرآباد میں ایک اسپیچ تھی، لوگ طرح طرح کی بولیاں بول رہے تھے، تو میں نے کہا کہ دیکھیے، اگر یہاں پر سانپ جیسی ایک چیز پڑی ہوئی ہو اور وہ ہو پلاسٹک کا، تو آپ طرح طرح کے باتیں کریں گے کہ فیکٹری میں بنا ہوا ہے، کسی کہا کہ یہ کسی کاریگر نے بنایا ہے، یا ایکسپورٹ کیا ہوا ہے، امپورٹ کیا ہوا، طرح طرح کی باتیں کریں گے آپ. لیکن اگر سچ مچ صاف ہو، سچ مچ وہ کھڑا ہو کر کے فن نکال کر کھڑا ہو جائے، تب آپ باتیں بھول جائیں گے. یعنی سانپ اگر پلاسٹک والا سانپ ہے تبھی باتیں بناتے ہیں لوگ کہ دیکھو بھائی کتنا بیوٹیفل ہے، کس کاریگر نے بنایا ہے، یہ تو لگتا ہے کہ امپورٹڈ ہے، یہ تو لگتا ہے کہ جاپان سے آیا ہے. یہ بات وہ بات، طرح طرح کی باتیں نکالے گا آدمی. اگر اس میں اس کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی سچا سانپ نہیں ہے، لیکن سچ مچ سانپ اگر ہو، وہاں کالا ناگ ہو، تو آدمی باتیں بھول جاتا ہے. پھر کیا ہو جاتا ہے؟ دیکھو بھائی سانپ ہے، اپنے کو بچاؤ، اس سے بچو سانپ سے. تو ڈسکوری جو ہے فل فور ایکشن میں آتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خدا کو دریافت کریں آپ اور پھر وہیں کا وہیں رہیں آپ. اس کی پہچان قرآن میں یہ دی گئی ہے کہ جو آدمی خدا کو ڈسکور کرتا ہے تو اس کے اندر دو صفتیں پیدا ہوتی ہیں. دو صفتیں. ایک یہ کہ اشد حبا للہ، الذین آمنوا اشد حبا للہ، اور دوسری جگہ ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. یہ دو صفتیں، یعنی سب سے زیادہ خدا سے محبت کرنا اور سب سے زیادہ خدا سے ڈرنا. یہ پہچان ہے کہ ڈسکوری ہوئی آپ کو یا نہیں ہوئی. خدا سے سب سے زیادہ محبت کرنا کیونکہ وہی دینے والا ہے. خدا سے سب سے زیادہ ڈرنا کیونکہ وہی چھیننے والا ہے، وہی حساب لے گا، وہی ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے. تو جب آپ خدا کو ڈسکور کرتے ہیں تو اس کے بعد ضرور ایسا ہوتا ہے، لازمی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر خدا سے بے پناہ تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اسی تعلق کے دو آسپیکٹ ہیں، ایک محبت کا آسپیکٹ، ایک خوف کا آسپیکٹ. پھر ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ربانی کریکٹر پیدا ہوتا ہے. قرآن میں ہے کہ کونوا ربانین، رب والے بنو. رب والے بنو کا مطلب کیا ہے؟ رب اورینٹڈ کریکٹر تمہارے اندر آ جائے. رب اورینٹڈ تھنکنگ، رب اورینٹڈ کریکٹر، رب اورینٹڈ بیہیویئر، یہ تمہارے اندر آ جائے. تو خدا کو دریافت کرتے ہی، خدا کو ڈسکور کرتے ہی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یہ پوری زندگی کا اورینٹیشن بدل جاتا ہے. پوری زندگی کا اورینٹیشن بدل جاتا ہے.
کیوں؟ اس لیے کہ خدا سب سے بڑی چیز ہے. جب آپ خدا کو ڈسکور کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہر دوسری چیز آپ کے لیے سیکنڈری بن جاتی ہے. ہر دوسری چیز آپ کے لیے سیکنڈری بن جاتی ہے. خدا ہی پہلی چیز بن جاتا ہے، آپ کا سب سے بڑا کنسرن بن جاتا ہے. اس سے پہلے ایک بار میں نے عرض کیا تھا کہ ایک امریکن رائٹر نے اسلام کا مطالعہ کیا، اس نے ایک کتاب لکھی، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ دا گریٹسٹ کنسرن آف اسلام از اللہ. تو خدا کو جب آدمی ڈسکور کرتا ہے تو وہی اس کا سب سے بڑا کنسرن بن جاتا ہے، سب سے بڑا کنسرن. اور ظاہر ہے کہ جب خدا سب سے بڑا کنسرن بن جائے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کی سوچ بدلے گی، آپ کی اسپیچ بدلے گی، آپ کا کریکٹر بدلے گا، آپ کا بیہیویئر بدلے گا، پوری زندگی آپ کی ایک نئی زندگی بن جائے گی. اور ایک بہت بڑی بات یہ ہوگی کہ آپ آج میں جینے کے بجائے کل میں جینے لگیں گے، پریزنٹ میں جینے کے بجائے فیوچر میں جینے لگیں گے. اس لیے کہ خدا نے اپنی کتاب میں اعلان کیا ہے یہ دنیا کی زندگی جو ہے بہت تھوڑی زندگی ہے، اور اصل زندگی تو وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی. وہاں پر ڈے آف ججمنٹ ہوگا، وہاں پر ہر آدمی کا حساب لیا جائے گا. تو بالکل فطری بات ہے، بالکل اٹ از بٹ نیچرل کہ آدمی پریزنٹ میں جینے کے بجائے فیوچر میں جینے لگے، آج میں جینے کے بجائے کل میں جینے لگے. یعنی اس دن میں وہ جینے لگے جب کہ اس کا سامنا خدا سے ہوگا، جب کہ اس سامنا خدا سے ہوگا. تو یہ زندگی میں ایک ریولوشن آتا ہے، ریولوشن. یہ کوئی سادہ بات نہیں ہے، کوئی سادہ بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اب دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ آدمی کی جو پرسنالٹی ہے وہ ایک ڈوئل پرسنالٹی ہے، باڈی اور مائنڈ، یا باڈی اور سول، جسم اور روح. باڈی کیا ہے؟ باڈی کی ریکوائرمنٹس وہ ہوتی ہیں جو مٹیریل ریکوائرمنٹ. جب آپ خدا کو نہ پائے ہوئے ہوں، خدا کو نہ پائی ہوں، تو آپ باڈی کے لیول پر جیتے ہیں، باڈی کی سطح پر جیتے ہیں. یعنی باڈی کے ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا، باڈی جو کہتے ہیں باڈی ڈسپلے، اپنے جسم کو خوبصورت بنانا، اپنے باڈی کی خواہشوں کو پورا کرنا. یعنی پوری زندگی باڈی اورینٹڈ ہوتی ہے. لیکن جب آپ خدا کو دریافت کر لیتے ہیں تو سارا معاملہ بدل جاتا ہے. اب آپ کا سارا ڈائریکشن ہو جاتا ہے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کی طرف، اسپریچول ڈیولپمنٹ کی طرف. کیونکہ آپ کا جو باڈی ہے موت کے ساتھ وہ آپ کو ساتھ چھوڑ دیتا ہے. موت آئی، اب باڈی سے آپ الگ ہو گئے. موت کے بعد آپ کی جو پرسنالٹی خدا کی طرف آگے بڑھتی ہے وہ آپ کے سول والی پرسنالٹی ہے. تب بھی ایک باڈی رہے گا آپ کے پاس، آپ کے ساتھ، وہ باڈی الگ الگ باڈی ہوگا. یہ جس باڈی کے ساتھ ہم دنیا میں جیتے ہیں وہ ایک اور باڈی ہے. وہ باڈی فانی باڈی ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، اس کی وہ ختم ہونے والا ہے. لیکن موت کے بعد آپ کی جو اسپریچول جرنی ہے وہ ایک اور باڈی کے ساتھ شروع ہوتی ہے.
آپ کی ساری توجہ لگ جاتی ہے اگر آپ خدا کو ڈسکور کر لیتے ہیں جب، تو اسپریچول ڈیولپمنٹ میں اور انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پہچان ہے. یعنی کسی آدمی کو یہ جاننا ہو کہ اس نے خدا کو ڈسکور کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو یہ دیکھیے کہ اس کا اورینٹیشن کدھر ہے، اس کی دلچسپیاں کہاں ہیں، اس کو سب سے زیادہ انٹرسٹ کس چیز میں آتا ہے، وہ اپنے وقت کو، اپنی صلاحیت کو کہاں سب سے زیادہ لگائے ہوئے ہے. اگر وہ باڈی ڈسپلے میں لگا ہوا ہے، باڈی کی نیڈ پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، باڈی کو کمفرٹ دینے میں لگا ہوا ہے، سمجھ لیے کہ اس نے ابھی تک گاڈ کو، خدا کو ابھی تک ڈسکور نہیں کیا. اگر آپ یہ پائیں کہ اس کا سارا دھیان جو ہے اسپریچول ڈیولپمنٹ میں ہے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ میں ہے، اپنی پرسنالٹی کو پیوریفائی کرنے میں ہے، تو سمجھ لیے کہ اس نے خدا کو پا لیا ہے. اور پھر یہی لوگ ہیں وہ جن کا سلیکشن جنت کے لیے ہوگا. ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی جنت کے سوال پر، تو انہیں شک تھا جنت کے بارے میں، پیراڈائز کے بارے میں. تو میں نے کہا کہ پیراڈائز تو آج ہی ایگزسٹ کر رہی ہے، آج ہی آپ پیراڈائز کو دیکھ رہے ہیں، اس پہ شک کی کیا بات ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پیراڈائز کوئی کل کی چیز ہے، پیراڈائز کو ابھی آج ہی دیکھ رہے ہیں، تو پھر شک کی کیا بات ہے اس میں؟ تو انہیں اچنبھا ہوا کہ بھی آج کہاں دیکھ رہے ہیں ہم. میں نے کہا یہ جس دنیا میں آپ ہیں، یہ وہ ایک سائنٹسٹ کا میں نے دہرایا، ایک سائنٹسٹ نے لکھا ہے کہ امپرفیکٹ ورلڈ کا موجود ہونا اپنے آپ میں اس بات کا پروف ہے کہ پرفیکٹ ورلڈ بھی موجود ہو سکتا ہے. یہ بہت ہی عجیب بات ہے. امپرفیکٹ ورلڈ کا موجود ہونا اپنے آپ میں اس بات کا پروف ہے کہ پرفیکٹ ورلڈ بھی موجود ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیے جس دنیا میں ہم ہیں، یہ امپرفیکٹ پیراڈائز ہی تو ہے. یہ قرآن میں ہے کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، پیراڈائز میں اس دنیا کے سے ملتی جلتی چیزیں دی جائیں گی. جیسے دنیا میں گھر ہوتا ہے، دنیا میں میوے ہوتے ہیں، پھل ہوتے ہیں، کھانا پینا ہوتا ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے، خوشی اور مسرت ہوتی ہے. تو قرآن میں ہے کہ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ دنیا میں جو نعمتیں تم کو ملتی ہیں، جن نعمتوں سے تم انجوائے کرتے ہو دنیا میں، اسی سے ملتی جلتی چیزیں وہاں ملیں گی، لیکن وہ ہوگی بہت ہی اعلیٰ شکل کی، پرفیکٹ شکل کی. یعنی قرآن کے مطابق آج بھی ہم امپرفیکٹ پیراڈائز میں جی رہے ہیں. یہ قرآن کا جو کانسیپٹ ہے کہ پری ڈیتھ پیریڈ میں آپ امپرفیکٹ پیراڈائز میں جی رہے ہیں، اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں آپ پرفیکٹ پیراڈائز میں جئیں گے، اگر خدا کی طرف سے آپ کے لیے فیصلہ ہوا تو لاجیکلی یہ چیز بالکل انڈرسٹینڈیبل ہے. کیونکہ آپ دیکھیے، ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جو جس کو میں امپرفیکٹ ورلڈ کہہ رہا ہوں، ایک وقت تھا کہ یہ نہیں تھی، نتھنگ سے اس کو وجود میں لایا گیا. یہ جو امپرفیکٹ ورلڈ ہماری ہے، ایک وقت تھا کہ وہ نہیں تھی، پھر اس کا وجود ہوا.
آؤٹ آف نتھنگ اس کو کریٹ کیا گیا ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ نتھنگ سے ایک چیز کریٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے اس سے کہ اس کا ایک امپرووڈ فارم بنایا جائے. اس کا پیراڈائز جس کو ہم کہتے ہیں وہ امپرووڈ فارم ہے امپرفیکٹ ورلڈ کا. جس نے پہلی بار یہ سوچا کہ موٹر کار بنائی جائے تو اسے بہت مشکل تھا اس کے لیے سوچنا. لیکن اب جو امپرووڈ ماڈل اس کے بنتے ہیں وہ تو بہت آسان ہے, کوئی بھی بنا سکتا ہے. کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیجیے, موبائل ٹیلی فون آج ہر جیب میں ہے ہر آدمی کے. پہلی بار جس نے سوچا کہ موبائل ٹیلی فون بنا سکتا ہے تو کتنا مشکل تھا سوچنا, لیکن جب بن گیا اب اس کا امپرووڈ فارم تو بہت آسان ہے بنانا. تو ہم جہاں جی رہے ہیں یہ دنیا امپرفیکٹ ورلڈ ہے, دوسرے لفظوں میں امپرفیکٹ پیراڈائز ہے. یہاں وہ ساری لذتیں ہیں, وہ ساری راحتیں ہیں, وہ سارے کمفرٹ ہیں جو زیادہ امپرووڈ فارم میں ہم کو پیراڈائز میں ملیں گے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, جنت میں ملے گا ان کو وہی چیز جو دنیا میں, یہاں تک کہ ہے کہ وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل, یہ ٹیسٹ ہم کو دنیا میں مل چکا تھا, یہ لذتیں ہم دنیا میں چکھ چکے تھے, یہ راحتیں ہم کو دنیا میں دیکھ چکے تھے. اب ہم کو وہ چیز مل رہی ہے زیادہ امپرووڈ فارم میں, زیادہ ریفائنڈ وے میں مل رہی ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں, میں نے ان سے کہا کہ ایک چیز نتھنگ سے تھنگ, اس کا وجود نہ ہو اور اس کو وجود میں لانا, یہ تو بہت مشکل کام ہے. اور جب وہ چیز وجود میں آ گئی تو پھر اس کو امپروو کرنا تو بہت آسان ہو جاتا ہے. چنانچہ سائنس کی ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ سب سے یعنی پہلی جو انوینشن کی کسی انسان نے کی بہت بڑی, وہ تھی وہیل, پہیا کو بنانا. وہیل جب نہیں تھی تو یہ سوچنا کہ وہیل بنائی جائے, اس پہ گاڑی چل سکتی ہے, تو بہت مشکل کام تھا. جب وہیل بن گئی تو اب کیا ہے, بیل گاڑی بن رہی ہے, اب گھوڑا گاڑی بن رہی ہے, اب کار بن رہی ہے, اب یہ گاڑی وہ گاڑی, دنیا بھر گاڑی بن رہی ہیں. اس وجہ سے پیراڈائز پر شک کرنے کی کوئی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے, کیونکہ جب امپرفیکٹ پیراڈائز آج ہی ہم دیکھ رہے ہیں تو اب ہم یقین کر سکتے ہیں کہ اسی کا امپرووڈ فارم جو ہے وہ تو بہت آسان ہے. تو بہرحال وہ بات ان کی سمجھ میں آئی اور اس کو انہوں نے مان لیا. تو اگر آدمی اپنی عقل کو استعمال کرے, اگر وہ سوچے, تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے پیراڈائز کے معاملے کو سمجھنا. یہ کوئی سپرسٹیشن کی بات نہیں ہے, یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے, یہ بالکل عقل میں آنے والی بات ہے. عقل کے اعتبار سے پوری طرح وہ انڈرسٹینڈیبل ہے وہ بات. ہم جو ڈیزائر لے کر پیدا ہوتے ہیں دنیا میں, ان سارے ڈیزائر کا امپرفیکٹ سامان اس دنیا میں, آج ہی کی دنیا میں موجود ہے. ساری ڈیزائرز کا کوئی بھی ڈیزائر آپ سوچئے, اس کو امپرفیکٹ فارم اس کا موجود ہے, اس کی تسکین کا. تو پیراڈائز کے کانسیپٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہی جو سامان اس دنیا میں آپ کو امپرفیکٹ وے میں مل رہا ہے, وہی زیادہ پرفیکٹ صورت میں ملے گا. گویا موجودہ دنیا کا زیادہ ترقی یافتہ صورت, موجودہ دنیا کی زیادہ ترقی یافتہ صورت. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب کہ پیراڈائز سامنے آئے, لیکن پیراڈائز میں وہ لوگ جائیں گے جو پیراڈائز کو اسی دنیا میں ڈسکور کر چکے ہوں. یاد رکھیے, پیراڈائز ملنے کے سطح پر تو موت کے بعد ملے گی, لیکن
دریافت کی سطح پر آپ کو آج ہی کی دنیا میں اس کی دریافت ہونی چاہیے. تو جن لوگوں نے آج ہی ڈسکور کر لیا پیراڈائز کو، وہی کل پیراڈائز، وہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے کل پیراڈائز کے گیٹ کھولے جائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.